تو یہ ممکن ہے, اٹ از پاسبل ٹو اچیو دی گول وین پیپل گیٹ دی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی ریپرکشنز آف ایڈکشن ٹو سیو دی فیوچر آف دا کمنگ جنریشنز. آئندہ تو یہ ممکن ہے کہ حاصل کر لیا جائے اس مقصد کو وین دی پیپل گیٹ ایبلٹی, جب کہ لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ سمجھ جائیں ریپرکشنز, مضر اثرات کو نشے کے, آف ایڈکشن, ٹو سیو دی فیوچر آف دا کمنگ جنریشن, آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے. دیئر فور پاکستان از اسٹرائیونگ ہارڈ ٹو ایلیمینیٹ ڈرگس ٹو اچیو دی سیٹ گول آف اے ڈرگ فری سوسائٹی. اس لیے پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے, اسٹرائیونگ مینس میکنگ این ایفرٹ, کوشش کر رہا ہے, ہارڈ, بڑی سخت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ختم کر دے نشے کو, ٹو اچیو دی سیٹ گول آف ڈرگ فری سوسائٹی. جو ہم نے ایک گول یا ہم نے اپنا مقصد, منزل جو ہم نے اپنی طے کر رکھی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ منشیات سے پاک ہو, منشیات سے پاک معاشرے کی جو ہم نے منزل طے کر رکھی ہے. بسائڈز, اس کے علاوہ ویگرسلی ایگزیکیوٹنگ, بڑی شدت کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا اٹس گلوبلی الائنڈ ٹاسکس, گلوبلی اسائنڈ ٹاسک. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بڑی شدت کے ساتھ ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں. کس پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ گلوبلی اسائنڈ ٹاسک, جو کہ ہمیں آفاقی طور پر, عالمگیری طور پر پوری دنیا کی طرف سے جو ہمیں دیے گئے ہیں, اسائنڈ, ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں ٹاسک, کام جو ہیں, ود اٹ موسٹ ڈیڈیکیشن, انتہائی زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ڈیڈیکیشن ہوتا ہے محنت, لگن, ڈیڈیکیشن کا صحیح معنی ہے لگن. ڈٹرمینیشن ہوتا ہے ارادہ. فار دس پرپز, اس مقصد کے لیے نیشن وائڈ اینٹی ڈرگ اویئرنیس کمپینز آر لانچڈ. اس مقصد کے لیے بین الاقوامی طور پر نشے کے خلاف آگاہی مہمیں چلائی جاتی ہیں, ان کولیبریشن ود پبلک اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ان کولیبریشن ود, مل کر, پبلک اور پرائیویٹ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر, ٹو کیپ دی ینگر جنریشن سیف, تاکہ نوجوان نسل کو محفوظ رکھا جائے, اینڈ اوے فرام دی کرس, اور اس لعنت سے دور رکھا جائے. پروٹیکٹنگ یوتھ فرام دس مینس از انویٹیبل فار پراسپرس فیوچر آف پاکستان. تو اپنی نوجوان نسل کو محفوظ کرنا اس دھمکی سے, اس خطرے سے, طلباء اور اساتذہ کے درمیان اپنی نوجوان نسل کو اس خطرے سے محفوظ رکھنا ناگزیر ہے ایک خوشحال پاکستان کے لیے, پاکستان کے خوشحال مستقبل کے لیے. دیز کمپینز آر ایمڈ, ان مہموں کا جو مقصد ہوتا ہے, جو ان کی منزل ہوتی ہے, ایٹ کریٹنگ اویئرنیس, یہ ہوتی ہے کہ پیدا کی جائے اویئرنیس, آگاہی پیدا کی جائے, انہیں علم سے ہمکنار کیا جائے, معلومات سے ہم کرنار کیا جائے among students and citizens about the lethality of drugs. دوائیوں کی جو نقصانات ہیں, lethality of drugs, دوائیوں کے نقصانات, اینڈ میئرس, اور وہ تمام جو میئرز لی جاتی ہیں, جو اقدامات کیے جاتے ہیں فار اٹس پریونشن, اس کی روک تھام کے لیے. دی یوتھ از پاکستانز گریٹسٹ ایسیٹ, نوجوان نسل جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں, وچ کانسٹیٹیوٹ 66% آف دا پاپولیشن, جو کہ ہماری آبادی کا 66% ہیں. دیئر فور وی ہیو ٹو پروٹیکٹ اوور یوتھ فرام دی ہارمز آف ڈرگ ایڈکشن, اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو منشیات کی عادت کے نقصانات سے بچانا ہے. اینٹی نارکوٹک فورس, منشیات کے خلاف کام کرنے والی فوج, از پلئنگ اے لیڈنگ رول, ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے, رہنمائی کر رہی ہے, ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے ان ماس اویئرنیس, عوام کو معلومات دینے کے لیے, اینڈ کمیونٹی پارٹیسپیشن پروگرامز, اور کمیونٹی کا جو حصہ لینے والے پروگرام ہیں
کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ جو معاشرے کے حصہ لینے والے پروگرام ہیں ان میں ٹو ایجوکیٹ دی پیپل کے لوگوں کو تعلیم دی جائے اگینسٹ ڈرگ ایبیوز، منشیات کے استعمال کے خلاف، اینڈ از کانسٹنٹلی پٹنگ ایفرٹ، اور اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے نا مستقل طور پر پٹنگ ایفرٹس کوششیں کر رہی ہے ایٹ دی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول، قومی اور بین الاقوامی سطح پر۔ پاکستان ہیز ریسنٹلی پاکستان نے حال ہی میں لانچ کیا ہے نیکسٹ فیز آف دی کنٹری پروگرام، جو اگلی فیز شروع کی ہے، اگلا مرحلہ شروع کیا ہے اپنے ملک کے پروگرام کا، ان کولیبریشن ود ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے ساتھ مل کر۔ کولیبریشن ہوتا ہے شراکت کے ساتھ، وچ انکلوڈس، جس میں شامل ہیں سیپریٹ بیرکس ان پریزنس، جیلوں کے اندر علیحدہ سے بیرکس بنائی جائیں، کوٹھڑیاں بنائی جائیں، فار ڈرگ ایڈکٹس، منشیات کے عادی لوگوں کے لیے، اینڈ اے نیشنل ڈیٹا بیس آف ڈرگ افینڈرز، اور قومی طور پر ان کا ڈیٹا بیس پروگرام تیار کیا جائے جو لوگ جو ہے نا منشیات کے عادی ہیں۔ ڈرگ افینڈرز ہوتے ہیں منشیات کے عادی اور منشیات کی ترسیل میں کام کرنے والے، بیچنے والے منشیات، یہ سب ڈرگ افینڈرز آئیں گے، ایز ویل ایز اینٹی ڈرگز، اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات کے خلاف کام کرنے والی ادویات ہیں، منشیات چھڑوانے والی ادویات ہیں، ان کا بھی ایک ڈیٹا تیار کیا جائے۔ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ ڈرگز اینڈ اٹس ابیوز، حکومت پاکستان نے شروع کر دیا ہے قدم اٹھانا منشیات کے خلاف اور اس کے غلط استعمال کے خلاف۔ کاؤنٹر میئرز آر بینگ ڈپلائڈ، جوابی قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اینڈ ڈرگ ڈیلرز اینڈ پشرز آر بینگ ڈیلٹ، اور منشیات کے جو کاروبار کرنے والے ہیں اور جو منشیات کی ترسیل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے بڑے آہنی ہاتھوں کے ساتھ، انکریزڈ اسٹرکٹنیس، بڑھتی ہوئی سختی کے ساتھ۔ بیسائڈ دی گورنمنٹ کے علاوہ ایڈمنسٹریشنز آف اسکولوں کی جو انتظامیہ ہے، کالجز، یونیورسٹی کی انتظامیہ، آلسو کیری گریٹ رسپانسبلٹیز، ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ٹو ایریڈیکیٹ دی میننس آف ڈرگس، کہ وہ منشیات کے خطرے کو ختم کریں۔ دیز لٹل میئرز میں لک لٹل، یہ چھوٹے اقدامات جو ہیں چھوٹے لگتے ہیں، بٹ کین گو لانگ وے ان سیونگ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس فرام فالنگ انٹو دی ایبس آف ڈرگ ایبیوز، اور یہ بچا سکتے ہیں طلباء کو گہری کھائی اور پاتال سے نکالنے میں نشے کے۔ تو نشے کے جو گہری کھائی ہے، نشے کا جو گہرا پاتال ہے، تو سینکڑوں طلباء کو وہاں سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نو ون از امیون، کوئی بھی جو ہے امیون نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچا رہ سکتا، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ٹو ایڈکشن، نشے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اٹ ڈز ناٹ پک اینڈ چوز پیپل، یہ لوگوں کو، منشیات جو ہے نا لوگوں کو نہ تو منتخب کرتی ہیں اور نہ ہی ان کو پک کرتی ہیں۔ اینڈ پیپل ڈونٹ سیٹ آؤٹ ٹو بیکم ایڈکٹس، اور لوگ نشہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، ارادہ نہیں ہوتا کسی کا نشہ کرنے کا، لیکن کیوں پھر کرتے ہیں، آگے بتاتا ہے۔ وی سی ٹائم اینڈ اگین، ہم بار بار دیکھتے ہیں دیٹ ایون دی رچ اینڈ فیمس ہیو دیئر فیئر شیئر آف ایڈکشن، کہ حتیٰ کہ امیر اور بڑے مشہور لوگ جو ہیں وہ ان کی ایک خاصی بڑی تعداد، فیئر شیئر، خاصی بڑی تعداد جو ہے نشے میں مبتلا ہے۔ دیر آر مینی ریزنز سکسیزفل پیپل انکلوڈنگ ایتھلیٹس ٹرن ٹو ڈرگز اور الکوہول اینڈ سم ہیو لاسٹ دیئر بیٹل ود دیئر ایڈکشنز، بہت ساری وجوہات ہیں کہ کامیاب لوگ جن میں ایتھلیٹ شامل ہیں، کھلاڑی وغیرہ شامل ہیں، وہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں یا شراب کے، اور کچھ ان میں سے اپنی نشے کی جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ مینی فیمس پیپل، بہت سے مشہور لوگ، ہیو ڈائڈ، مر چکے ہیں، ایز اے ریزلٹ آف ڈرگ اور الکوہل ایڈکشنز، تو منشیات اور شراب کی عادت کی وجہ سے، بٹ مینی مور ہیو کم آؤٹ دی ادر سائڈ، بہت سارے جو ہیں اس میں سے دوسری طرف نکل گئے ہیں، ریڈی فار اے فریش اسٹارٹ، کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کریں،
Following are four athletes who have battled substance abuse and gone on to live more healthy lives. درج ذیل چار کھلاڑیوں کا ذکر ہے جنہوں نے جنگ لڑی ہے منشیات کے خلاف اور وہ صحت مند زندگیاں گزارنے کی طرف رواں دواں ہیں. پہلا ہے جی جوش ہیملٹن از ون آف دا موسٹ ویل نون بیس بال پلیئرز آف آل ٹائم. وہ مشہور زمانہ بیس بال کھلاڑی ہے. ہی گاٹ کاٹ اپ ان ڈرگس. وہ نشے میں مبتلا ہو گیا اینڈ الکوہول اور شراب میں اباؤٹ 4 years 4 سال تک انٹو ہز میجر لیگ بیس بال کیریئر. اپنے بیس بال لیگ کے دور میں 4 سال تک وہ اس میں مبتلا رہا. ہی آلسو ایڈمیٹڈ ٹو یوزنگ کوکین. اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ کوکین استعمال کرتا رہا ہے. ہی واز بینڈ فرام پلئنگ پروفیشنل بیس بال فرام 2003 to 2005. اسے بین کر دیا گیا تھا, اس پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ پیشہ ورانہ بیس بال کھیلے 2003 سے لے کر 2005 تک. اور اینڈ کنٹینیو ٹو ریلیپس سیورل ٹائمس. اور اس نے جاری رکھا واپسی کا سفر کئی دفعہ. ہی شیئرز ہز اسٹوری آف ہاؤ ہی اسٹرگلڈ ٹو اسٹے سوبر. وہ شیئر کر رہا ہے اپنی کہانی کہ کس طریقے سے اس نے کوشش کی ٹو اسٹے سوبر. سوبر ہوتا ہے پرہیزگاری کی زندگی, ہوشیاری کی زندگی, چاقو چوبند زندگی, نشے کے بغیر کی زندگی. تو کہ وہ نشے کے بغیر رہے, چاقو چوبند رہے, پرہیزگار رہے. دیز ڈیز اینڈ کنسیڈر ہمسیلف. اب وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو لکی, خوش قسمت, ٹو بی ایبل ٹو ٹیل پیپل کہ وہ لوگوں کو بات بتائے اباؤٹ دی امپورٹنس آف ورکنگ ٹورڈس سوبریٹی, کہ لوگوں کو بتائے پرہیزگاری کی زندگی کے متعلق. دوسرا ہے جی بریٹ فیور. بریٹ فیور بریکنگ ریکارڈس اینڈ لیڈنگ دا وے آف دا گرین بے پیکر. بریٹ فیور واز این انکریڈیبل ایتھلیٹ. یہ امریکہ کی ایک فٹ بال ٹیم ہے جس کا نام ہے گرین بے پیکر. گرین بے کا جو ایریا ہے نا وہاں پر یہ ہوتی ہے. تو اس کا یہ کھلاڑی تھا بریٹ فیور, اور وہ انکریڈیبل ہوتا ہے, حیران کن ماورائے عقل جو ہوتے ہیں لوگ. بڑا انکریڈیبل ایتھلیٹ تھا, بڑا شاندار ایتھلیٹ تھا. بٹ ہی آلسو اسٹرگل. لیکن اس نے بھی کوشش کی ود ڈرگس, نشیات کے خلاف. ان پرٹیکولر اوپیائڈس, جس میں افیم سے, اوپیائڈز ہوتے ہیں جو افیم سے کشید کیے گئے ہوتے ہیں, افیون سے آگے پروسیس کر کے بنائے گئے ہوتے ہیں. تو اوپیائڈز وہ والے ہیں, افیم والی منشیات اس نے استعمال کی, اس کے خلاف اس نے اسٹرگل کی, کوشش کی. ہی ڈڈ ناٹ مین ٹو بیکم این ایڈکٹ. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ منشیات کا عادی ہو. ہز ایڈکشن واز براٹ آن بائی ملٹیپل انجریز. لیکن بار بار چوٹیں لگنے کی وجہ سے جب اس کو پین کلر دیے گئے, اس کو پریسکرائب کیے گئے پین کلر, تو پھر وہ جو ہے نا اس کی عادت بن گئی. شروع میں تو وہ اپنی چوٹوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اوپیوئڈز لے رہا تھا, بعد میں پھر وہ اس کی عادت بن گئی. ہی کمپلیٹڈ اے ری ہیب پروگرام. اس نے مکمل کیا. ری ہیب پروگرام ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن جو کے لیے جو پروگرام کیے جاتے ہیں, تو یعنی اپنی معذوری سے واپس آنے کا جو پروگرام تھا, بحالی معذوران پروگرام جو ہوتا ہے نا, اس کو ری ہیب پروگرام کہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی تو معذوری ہوتی ہے کہ انسان نشے کے بغیر چل نہیں سکتا. تو بحالی معذوراں کے پروگرام جو تھے, یا نشے کے بغیر زندگی کی بحالی کا جو پروگرام تھا, اس کو اس نے مکمل کیا. اینڈ وینٹ بیک ٹو دی NFL ود فلائنگ کلرز. نیشنل فٹ بال لیگ ہوتی ہے NFL ود فلائنگ کلرز. تو بڑے تمے کے ساتھ, فلائنگ کلرز ایک محاورہ ہے, تو فلائنگ کلرز کے ساتھ جناب وہ دوبارہ شامل ہو گیا نیشنل فٹ بال لیگ میں. تیسرا ہے جی کرس ہیرن. ایون بیفور ہی بیکیم این NBA اسٹار. نیشنل باسکٹ بال ایسوسیشن کا وہ جو تھا نا ممبر بنا تھا, اس سے پہلے کیا تھا, ہیرن اسٹرگلڈ ود ڈرگز. وہ نشے کا عادی تھا اس سے پہلے ہی. اینڈ واز ککڈ آؤٹ آف دی بوسٹن لیگ. اس کو بوسٹن لیگ سے نکال دیا گیا تھا کوکین یوز استعمال کرنے کی وجہ سے.
He managed to get clean and eventually made his way to the NBA National Basketball Association کا پھر وہ ممبر بن گیا for the Boston Celtics. He has several near death experiences. وہ مرتے مرتے بچا including several where he needed to be revived. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جیسے جب کہ اس کو دوبارہ زندگی دی گئی، وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، تو مرتے ہوئے بندے کو بچانے کے لیے ریوائیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. He decided to get clean and eventually went on to create. تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پاک ہو جائے گا، منشیات سے پاک ہو جائے گا. اینڈ ایونچولی، اور آخر کار went on to create، وہ گیا. ہوپ ڈریمز، یہ ایک ڈاکومنٹری فلم تھی یا فیچر فلم تھی، جو بھی فلم تھی، یہ ایک فلم کا نام ہے ہوپ ڈریمز. تخلیق کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا. ایک کیمپ ٹو ٹیچ کڈس اباؤٹ دی ڈینجرز آف ڈرگس. اور پھر اس نے اسی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے اس نے بچوں کو سکھایا کہ منشیات کے خطرے سے کیسے بچا جائے اور منشیات کے خطرات کیا ہوتے ہیں. اب جو آخری ہے جی، لاسٹ پیراگراف، دیٹ از اینتھنی ایروین جو ہے، ایروین واز این اولمپک گولڈ میڈلسٹ. وہ اولمپک کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کا گولڈ میڈلسٹ تھا. واز اے سوئمر، تیراک تھا. اینڈ ٹرن ٹو ڈرگز، اور وہ نشے میں مبتلا ہو گیا. ٹو مینیج سمٹمز آف ٹوریٹس سنڈروم، اس کو ایک سنڈروم ہو گیا تھا جس میں ٹکس ہوتے ہیں، جرکی مومنٹس ہوتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں اور بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. بعض کا تو ہکلانے والے جھٹکے بھی لگتے ہیں. جو بھی ہے، یہ ٹوریٹ سنڈروم ایک بیماری ہے، نیورونل ڈیزیز ہے. ہی ایونچولی بگین ڈرنکنگ، آخر کار وہ پینے لگ گیا شراب وغیرہ انہیں ڈیلی بیسس روزانہ. بٹ دی ٹائم ہی گاٹ سوبر، پھر ایک وقت آیا جب وہ نشے سے پاک ہو گیا. ہی واز سوبر کہہ سکتے ہیں، نشے سے پاک. ہی واز ریڈی ٹو گیٹ بیک انٹو سوئمنگ، وہ تیار تھا کہ وہ دوبارہ سوئمنگ شروع کرے. اینڈ ریٹرن ٹو دی اولمپک گیمز ان 2012، اور 2012 میں دوبارہ وہ اولمپک میں شامل ہوا. دیر ہی واز پلیسڈ 5th اوور آل، جب وہ مجموعی طور پر 5ویں نمبر پر آیا. سنس دین، اس کے بعد سے ہی ہیز گون آن ٹو ٹرین کڈس، اس نے آغاز کر دیا بچوں کو تربیت دینے کا ایٹ اے لوکل سوئمنگ اکیڈمی، ایک جو لوکل لیول مقامی جو سوئمنگ کی تیراکی کی جو اکیڈمی تھی، ادارہ تھا، تیراکی سکھانے والا ادارہ، مقامی ادارہ جو کہ تیراکی سکھاتا تھا. اینڈ ورکس ہارڈ، اور وہ کام کرتا ہے بہت محنت کے ساتھ، ٹو اسٹے سوبر، کہ وہ جو ہے نا نشے سے پاک رہے. نو میٹر ہو یو آر، ڈرگس اینڈ الکوہل میں میک دیئر وے انٹو یور لائف. تم جو کوئی بھی ہو، منشیات اور شراب تمہاری زندگی میں اپنا راستہ بنا سکتی ہیں. اف یو اور سم ون یو نو از سفرنگ فرام ایڈکشن، اگر تم یا کوئی اور تمہارا جاننے والا سفرنگ مبتلا ہے ایڈکشن، نشے میں، دیر از اے ہوپ، تو امید ہے، فار اے کلین اینڈ سوبر لائف، ایک صاف اور پاک زندگی کے لیے. یہ جو اقتباس ہے اسے لیا گیا ہے اڈاپٹڈ فرام ڈان اینڈ بروک بائی الیگزا لوکو. الیگزا لوکو جو ہے نا ایک رائٹر ہے، اس نے جو ناول لکھا تھا ڈان، اور اس نے کچھ اور تحریری کام کیا، ریٹن ورک کیا، بلاگ. تو ڈان اور بلاگ سے اس کو یہ ماخوذ ہے، اس سے یہ اس کو اخذ کیا گیا ہے.